وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سامعین، 3-4 دن ہوئے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک بیان کافی گردش میں رہا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا سعد کاندلوی نے رجوع کر لیا ہے، اس لیے دارالعلوم کا اب ان سے کوئی معاملہ نہیں رہا. آج سے تبلیغی جماعت کا کوئی بھی گروپ کسی کو کافر نہ کہے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے. مولانا کا یہ بیان واٹس ایپ کے بے شمار گروپوں میں گردش کرتا رہا. میرے پاس ذاتی طور پر بھی کئی احباب نے بھیجا کہ اس پر تبصرہ کروں. میں ایک عمرے کے سفر پر تھا. واپسی کے بعد میرا گلا بیٹھا ہوا تھا، اس لیے بروقت کوئی بات نہ کر سکا. سامعین، مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے بعد جماعتی علماء اور غیر جماعتی علماء میں بحث کا ایک بازار گرم ہو گیا. بنگلہ دیش کے ایک صاحب جن کا نام نور الحسن ہے، انہوں نے تو بڑے صاف الفاظ میں اپنا آڈیو وائرل کر دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دین کی خاطر مولانا سعد کاندلوی کو چھوڑ دیا، دین کی خاطر میں مولانا ارشد مدنی صاحب کو بھی چھوڑ دوں گا. ہمارے لیے دین اہم ہے، نہ کہ جمہور سے الگ رائے رکھنے والی کوئی شخصیت. کئی اور لوگوں نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا. چند ایک آپ بھی سماعت فرمائیں. ایک صاحب نے لکھا، کل سے سوشل میڈیا پر ایک چیز موضوع بحث بنی ہوئی ہے. تبلیغی جماعت کے دونوں ٹکڑے کے متعلق امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ کل بنگلہ دیش کے ایک پروگرام میں حضرت نے یہ کہا کہ تبلیغی جماعت کے دونوں ٹکڑے حق پر ہیں، اور مولانا سعد صاحب نے جو غلطیاں کی تھیں جن پر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ جاری کیا تھا، مولانا نے اپنی ان غلط باتوں سے رجوع کر لیا ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند کا تبلیغی جماعت کے ساتھ جھگڑا ختم ہو گیا ہے. یہ ایک بات لے کر سوشل میڈیا پر بحث کل سے جاری ہے. خاص طور پر بنگلہ دیش، مغربی بنگال اور آسام میں یہ بحث تیزی سے چل رہی ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ براہ راست حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے حقیقت جان لینا اچھا ہوگا. حضرت سے درج ذیل چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے. نمبر 1، اگر جھگڑا ختم ہو گیا تو دارالعلوم دیوبند نے حال ہی میں 27 صفحات کا نیا فتویٰ کیوں جاری کیا؟ آخر کب کیسے جھگڑا ختم ہوا؟ نمبر 2، ابھی بھی وہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی دارالافتاء کے ویب سائٹ پر کیوں موجود ہے؟ نمبر 3، جب جھگڑا ختم ہو گیا تب دارالعلوم دیوبند نے مولانا سعد صاحب کے بارے میں کوئی نئی وضاحت کیوں نہیں کی؟ نمبر 4، دارالعلوم دیوبند میں تبلیغی جماعت کے کام ابھی تک بند کیوں؟ یہ سوال پوچھنا وقت کا تقاضا ہے. دوسری طرف عمارت والوں سے کچھ سوال ہیں. نمبر 1، حضرت نے کہا دونوں حق پر ہے. ابھی عمارت والے شورا والوں کو اپنی مسجدوں میں سے نہیں نکالیں گے. نمبر 2، کل سے عمارت والے حضرت کے بیان کو بہت پھیلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور امیر الہند نے کہا مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا. ابھی دارالعلوم دیوبند اور مولانا سعد صاحب کے درمیان کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے. وہی عمارت والے ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہم دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. نمبر 3، تبلیغی جماعت کے بارے میں جب دارالعلوم دیوبند نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا تب انہی عمارت والے لوگوں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کو گالی دیتے تھے، جو میں نے خود
اپنے کانوں سے سنا ہے، اور بعض مرتبہ ایسے تبلیغی مکاروں سے بحث بھی ہوئی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو فیل سے ناس تک یاد نہیں ہے۔ وہی لوگ ان اکابر بزرگوں کو اور دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام کو یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے پیسے لے کر فتویٰ دے دیا۔ نعوذ باللہ، آج جب دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین نے ایسی بات کہی ہے جس کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ابھی یہ لوگ دارالعلوم دیوبند اور حضرت کے نام لے کر لوگوں کو یہ سمجھانے لگے ہوئے ہیں۔ کل جب پھر ان لوگوں کی طرف سے یا ان کے امیر کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، دارالعلوم دیوبند یا علماء نے پکڑ لیا، تو وہ لوگ بھی دارالعلوم دیوبند اور ان اکابر بزرگوں کے خلاف زہر اگلیں گے۔ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ مولانا نے اگر رجوع کر لیا اور دونوں ٹکڑے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے بزرگوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا، بعد میں رجوع کر کے واپس آئے ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بھی جماعت اسلامی میں چلے گئے تھے مولانا مودودی کے ساتھ، بعد میں حضرت نے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو چھوڑ کر علماء حق علماء دیوبند کے ساتھ آئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے غلط نظریات اور مجتہدانہ طریقہ کو چھوڑ کر تبلیغی جماعت اور اکابر دیوبند کے عقیدے پر لوٹ آئیں، اس سے امت کے بڑے طبقے گمراہی سے بچیں گے۔ سامعین، ایک صاحب نے تو مولانا مدنی صاحب کے نام کھلا خط بھی لکھ ڈالا۔ ان کا یہ خط اور خط کا یہ جارحانہ پن ملاحظہ ہو۔ اس کا عنوان ہے جناب امیر الہند صاحب کے نام کھلا خط۔ مولانا سعد کے بارے میں مولانا ارشد مدنی صاحب کی ایک نئی متضاد رائے کتنی درست۔ بخدمت جناب حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ خداوند قدوس سے قوی امید ہے کہ آج جناب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بادہ عرض این کے بندہ نیاز مند شروع ہی سے علماء دیوبند کا معتقد اور منہج دیوبند پر کاربند رہا ہے، اور اس گئے گزرے دور میں دارالعلوم دیوبند کو اپنے عقیدے اور ایمان کا محافظ سمجھتا ہے۔ 2015 سے شروع ہونے والے تبلیغی جماعت کے مہلک انتشار کے بعد مولوی سعد کے بارے میں دارالعلوم دیوبند سے جاری ہونے والے مختلف فتاوے اور وضاحتیں نگاہ سے گزری۔ اسی دوران دوسری جانب بعض اساتذہ دارالعلوم نے مولوی سعد کے بارے میں کچھ مثبت جملے بھی کہے، نیز مولوی سعد کے حواریوں نے بھی بہت کچھ غلط فہمیاں پھیلائیں، لیکن ہر بار دارالعلوم دیوبند نے اپنی متفقہ وضاحت سے ان تمام تر غلط فہمیوں کو دور کر دیا۔ لیکن آج بعد نماز عصر جناب کی ایک آڈیو موصول ہوئی جس میں ایک عجیب امر کا انکشاف ہوا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ حضور والا، اگر یہی امر واقعی ہے تو پھر آپ نے دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر سن 2018 میں اپنے ہی دستخط، نیز محتمم صاحب مفتی ابو القاسم صاحب اور مفتی سعید پالنپوری صاحب کے دستخط سے مولانا سعد کے رجوع کے بارے میں یہ وضاحت کیوں جاری کی کہ ہمیں مولانا سعد کے بیانات میں موجود غلط استدلالات اور مخصوص فکر پر نصوص کے انطباق کی وجہ سے سخت بے اطمینانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس وقت یہ کیوں نہ لکھ دیا کہ مولانا سعد نے رجوع کر لیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ خلاف واقعہ بات وہ ہے یا یہ ہے؟ اسی طرح آپ نے دارالعلوم دیوبند کے تمام ہی موقر اساتذہ کے دستخط اور اپنی دستخط کے ساتھ مئی 2018 کی تحریر میں یہ بھی لکھوایا ہے کہ مولوی سعد کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے موقر اساتذہ اور مفتیان کرام اپنے پہلے موقف پر قائم ہیں اور اس موقف کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقل حیران ہے کہ اس متفقہ موقف کی مقرر تاکید کے بعد اب آپ یک لخت اس موقف کی مخالفت کر رہے ہیں۔
کہیں یہ ان دعوتوں کا اثر تو نہیں ہے جو پچھلے کئی ماہ آپ مولوی سعد کے یہاں تناول فرما رہے ہیں؟ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کی اس دعوت خوری کو بے غیرتی سے تعبیر کر سکوں؟ جی ہاں، بے غیرتی، نیز دغلا پن، اس لیے کہ ایک طرف آپ نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مولانا سعد کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے پاس علم نہیں ہے، نیز دارالعلوم دیوبند کے متفقہ موقف میں آپ کی دستخط کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا سعد اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر نئی جماعت تشکیل دینے کے در پہ ہیں۔ اس فتوے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ مولانا سعد اہل سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس فتوے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے ان امور پر سکوت نہیں کیا جا سکتا۔ اس فتوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کے سنجیدہ حضرات مولوی سعد کی پھیلائی گمراہ کن باتوں سے امت کو آگاہ کریں۔ علماء دارالعلوم دیوبند کی دستخط ماں آپ کی دستخط کے یہ فتویٰ دنیا کے کونے کونے پھیلا، جس کے نتیجے میں کیا عوام کیا خواص مولوی سعد کے حواریوں نے ہر ایک کی ڈنڈوں اور گھونسوں سے خاطر کی۔ میرے ناقص علم کے مطابق سینکڑوں علماء کو مساجد سے بے دخل کیا، بیجا الزامات لگائے، مساجد پر قبضے کیے، شورا والوں کو ملک بھر میں سینکڑوں مقامات پر پیٹا، دھولیا میں مدرسہ ریاض الجنہ پر قبضہ کیا، آندھرا پردیش کے شہر انگول میں مولوی سعد سے اختلاف رکھنے والوں کی مسجد منہدم کی، شورا والوں کے خلاف پاکستانی جاسوس ہونے کا کیس کیا، اور نہ جانے کیا کیا ان گنت بےہودگیاں کی۔ اور دوسری جانب آپ اسی شخص کے یہاں دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ کیا مولوی سعد ہندوستان کے ان تمام علماء کی بھی دعوت کرے گا جنہیں ان کے حواریین نے مساجد سے بے دخل کر دیا تھا، یا یہ دعوت محض آپ کو شیشے میں اتارنے کی ایک سازش ہے جس کے آپ بڑی آسانی سے شکار ہو گئے؟ کہاں گئی آپ کی وہ سیاسی شدبد جو تقسیم دارالعلوم کے وقت کار فرما تھی؟ کہاں گیا آپ کا وہ جذبہ سلطنت جو مولانا غلام مستانوی کو دارالعلوم سے ہٹانے کے لیے برسر پیکار تھا؟ جواب چاہیے مجھے، جواب ڈھونڈتا ہوں میں۔ یہاں ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جناب کی اس وضاحت کی ضرورت بنگلہ دیش پہنچنے کے بعد کیوں آئی، اور آخر کیوں علماء بنگلہ دیش کے باعظیمت فیصلے کو آپ نے وہاں جا کر مجروح کیا؟ کیا اس لیے کہ مولوی سعد کے خلاف دارالعلوم کو استفتاء بھیجنے والے اصل محرک علماء بنگلہ دیش ہی تھے؟ کیا آپ کے اس بیان کی وجہ سے ان علماء بنگلہ دیش کے خلاف محاذ آرائی نہیں کی جائے گی؟ کیا آپ 2018 کے بدترین فساد، علماء دشمنی اور خونریزی کو بھول گئے؟ جناب امیر الہند صاحب، آپ کو ہمیشہ اس بات پر روتے دیکھا گیا ہے کہ لوگ مولانا سعد کے مسئلے کو بار بار موضوع بحث بناتے رہتے ہیں۔ اس موضوع کو بند کر دینا چاہیے۔ حضور والا، یہ مسئلہ مستقل بند تھا، لیکن آپ نے اسے چھیڑا ہے۔ نہ صرف چھیڑا بلکہ مزید بگاڑا، اور بدترین طریقے سے بگاڑا۔ اپنا وقار بھی مجروح کیا، علماء بنگلہ دیش کو بھی ذلیل کیا، اور ان کے لیے مزید لڑائی کا راستہ ہموار کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے متفقہ موقف اور فیصلے سے بھی منحرف ہوئے اور اپنی بھی تذلیل کی۔ آپ ملی مسائل پر گفتگو فرمائیں، بیانات جاری کریں، یہ آپ کا اہم کام ہے۔ اس اہم کام سے صرف نظر کر کے مولوی سعد کی بیجا حمایت چے معنی دارد، یہ کون سا اہم امر تھا جس پر گفتگو ضروری تھی؟ اس سے قبل بھی جب علماء بنگلہ دیش نے مولوی سعد کی راہ بند کی اور سفر کی مخالفت کی، اس وقت بھی آپ کے بھتیجے محمود مدنی نے مولوی سعد کے لیے بنگلہ دیش جانے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، جو کہ کسی پر مخفی نہیں۔ آپ مولوی سعد کے والد کی عمر کے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی ضد، ہٹ درمی، مکابرہ اور اناد سے پوری طرح واقف ہیں۔ آخر وہ کیا عذر و جبر تھا کہ آپ نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی
اس طرح کا غیر شرعی اور سطحی بیان دیا۔ چلیے اگر بقول آپ کے مولانا سعد نے رجوع کر لیا ہے تو یہ بات آخر اتنی ڈھکی چھپی کیوں ہے؟ اس کا علم صرف آپ کو کیوں ہے؟ آخر یہ کون سا پرسنل رجوع تھا جس کا علم محض آپ کو تھا اور باقی سارا دارالعلوم سرے سے اس سے ناواقف ہے؟ وجہ اس سوال کی یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ قبل دارالعلوم دیوبند کے تخصص فی الحدیث کے قابل فخر استاد حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب دامت فیوضہم اپنے بیان میں بہت ہی صاف اور صراحت سے فرما رہے ہیں کہ مولانا سعد کی طرف سے کوئی رجوع نہیں ہوا ہے۔ نیز دارالعلوم دیوبند کے عظیم استاد حدیث حضرت مولانا سلمان بن نوری صاحب دامت فیوضہم بھی اپنے بیان میں پوری صراحت سے فرما رہے ہیں کہ مولانا سعد پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ باقی ہے۔ غور تو کیجئے اور بتائیے کہ دونوں باتیں آخر کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ آخر یہ کس قسم کا کھیل عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ یہ تو عجیب بے ہنگم سا رقص ہے جس کے سرتال ہی نہیں ملتے کہ فتویٰ دے کر عوام کو تو لڑوا دیا لیکن خود اسی شخص کے گھر مستقل دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ دماغ بوجھل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں امارت اور شورا حق پر ہیں۔ حضور والا اگر دونوں ہی حق پر ہیں تو فتویٰ کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دارالعلوم دیوبند کے متفقہ موقف میں آپ یہ لکھ کر واضح کر دیتے کہ اور مسئلے کو ختم کر دیتے۔ آخر وہ کون سی شدید حاجت تھی کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے پلیٹ فارم سے مولوی سعد کی موافقت نہیں کر پاتے ہیں لیکن اپنی نجی محفلوں میں مولوی سعد کی حمایت کرتے ہیں کہ جس متکبر بد مزاج نخوت زدہ رذیل شخص نے آپ کو رمضان کے مہینے میں اپنے دروازے کے باہر آدھ گھنٹہ کھڑا رکھا جبکہ آپ اپنا اعتکاف توڑ کر آئے تھے اور بمشکل ایک بے فائدہ ملاقات کی اجازت دی۔ آج آپ اس کے گھر دعوت خوری کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ مولوی سعد آپ کی دعوت کے تئیں مخلص ہے؟ سبحان اللہ، حضور والا کیا مل گیا دو بوٹی چبا کے؟ یہ نجی مجالس والے، چونکہ میں بھی برسوں مولوی سعد کی نجی مجلسوں کا جلیس رہا ہوں، جانتے ہیں کہ اس شخص کا علماء مدارس کی دعوت کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے اور یہ ابن الوقت علماء کے تئیں کیا ذہن رکھتا ہے۔ حضور یہ آپ علماء کی دعوتیں کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے صاف کہتا ہے مولوی آیا تھا کھانے پر، بڈھا آیا تھا کھانے پر، انہیں ایک وقت کی دعوت کھلا کر جو چاہے کروا لو۔ بھائی ان چندہ خور مولویوں کا تو اتنا ہی ایمان ہے، ان کی تو تنخواہ بھی زکوٰۃ سے نکلتی ہے۔ یہ اس کی طبیعت ہے جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ کا استعمال بنگلہ دیش کے سفر کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہے اور بس یہ ابن الوقت آپ سے اتنا ہی چاہتا ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اس کا پہلا رجوع بھی 25 دسمبر 2017 کو ہوا تھا جب بنگلہ دیش کا اجتماع سر پر تھا اور بنگلہ دیش سے ایک وفد آیا تھا جو مستقل اس کے سر پر سوار تھا۔ دوسری مرتبہ اس نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت فیوضہم سے گجرات میں ملاقات 2018 میں بنگلہ دیش کے اجتماع سے کچھ روز قبل کی تھی اور عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ سارے اختلافات ختم ہو گئے اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب سے معانقہ کرتے ہوئے ویڈیو بنوا کر وائرل کی تھی۔ اب اس بار پھر بنگلہ دیش کا اجتماع چند روز میں ہوا چاہتا ہے اور اس نجس الدماغ نے پھر سے کھیل شروع کیا ہے جہاں آپ کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ خدا محفوظ رکھے۔ آپ کی اس حالیہ آڈیو کو سن کر یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید آپ پر پیرانہ سالی کا بہت زیادہ اثر ہے۔ آخر ایک استاد حدیث کس طرح یہ فرق نہیں کر پا رہا ہے کہ امارت اور شورا کا اختلاف اور دارالعلوم دیوبند کا اختلاف دو مختلف چیزیں ہیں۔ دارالعلوم کی تقسیم کی بنیاد انتظامی امور کی وجہ سے تھی اور تبلیغی جماعت کا اختلاف تبلیغی جماعت کی روح کو بدلنے کی وجہ سے ہے۔ دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ خدا جانے
آپ اس فرق کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا محض تجاہل عارفانہ ہے۔ حضرت امیر الہند صاحب، اگر یہی طرز عمل دیوبندیت ہے اور یہی دین اسلام کی اصل تشریح ہے تو سن لیجئے، ہم ایسے کسی اسلام کو نہیں جانتے اور ایسی کسی دیوبندیت سے ہماری کوئی رسم راہ نہیں، لیکن اگر آپ اسے ہی اصل دیوبندیت اور صحیح دین سمجھتے ہیں تو صاف کھل کر مولوی سعد کی حمایت کیجئے، اسے امیر تبلیغ قرار دے دیجئے۔ دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت کا ہے اور اللہ رب العزت کسی امیر الہند یا فقیر الہند کا محتاج نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، دیکھا آپ نے کس قدر جارحانہ اور سنگین لہجہ اپنایا گیا ہے۔ سامعین، یہ سارے تبصرے میں نے صرف یہ بتانے کے لیے نقل کیے ہیں کہ لوگ علماء کے سلسلے میں کتنے بے باک ہو چکے ہیں اور کیسی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اس موضوع پر میرا موقف وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب کا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان آنے کے بعد بعض لوگوں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تو مفتی نعمانی صاحب نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعد کانتلوی صاحب کے باطل خیالات کے سلسلے میں دارالعلوم کا موقف اب بھی وہی ہے جو ان کے خلاف فتویٰ جاری کرنے کے وقت تھا۔ سعد کانتلوی کا رجوع معتبر نہیں ہے۔ دارالعلوم کی رائے اب بھی یہی ہے کہ سعد کانتلوی صاحب کی باتیں زیادہ تر گمراہی پر مبنی ہیں، وہ جمہور کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کل مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک اور آڈیو وائرل ہوا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سعد کانتلوی صاحب نے رجوع کیا تھا مگر ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، اس لیے وہ رجوع معتبر نہیں مانا گیا۔ او کما قال، گویا بات پھر وہیں آ گئی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے کہی تھی۔ سامعین، اخیر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اختلاف کرنے والے اختلاف کریں مگر لان تان، گالی گلوج اور ایک دوسرے کی تکفیر ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر ایک لفظ کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔